السلام على حسين وعلى علي ابن لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بیت محمد والو صلی علی محمد و آل محمد وسلم. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مجالس کا انعقاد یہاں پر جاری ہے، اور بندہ حقیق سے پہلے بھی علماء حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں بھی چند دن بہرحال یہاں پر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ذکر محمد و آل محمد جو ہے وہ کیا جائے. شب جمعہ ہے اور شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ مفاتیح الجناح کافی اعمال بیان کرتی ہے. ایک حصے کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے، انسان کی اپنی زندگی سے ہے، کیونکہ بہرحال ہر وقت اور ہر ساعت اور ہر روز کی ایک الگ خصوصیت ہے. اسی لیے ہمارے لیے مختلف دنوں میں، مختلف ساعتوں میں مختلف اعمال جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. گو کہ ذکر الہی ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جس طرح شب جمعہ کی ایک خاص حیثیت ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں تضرع کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، دعا کرے، اور اپنی اس رات کو کوشش کرے کہ ایسے کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اس کے دل پر حماقت نازل ہوتی ہو. اس لیے بڑے بڑے علماء کی زندگیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ مکروہات بھی اس شب میں کرنے سے پرہیز کرتے تھے، اور کوئی ایسی چیز کرنا کہ جس سے آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق سلب ہو جائے، ایسا کام ہے شب جمعہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے شب جمعہ کی بڑی اہمیت ہے. دوسری اہمیت یہ ہے کہ بہرحال جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور عالم برزخ میں ہیں قیامت سے پہلے، ان کے لیے بھی یہ رات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو روایات ہمیں بیان کی جاتی ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے لواحقین کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی طرف سے کوئی عمل، کوئی نیکی جو ہے وہ اس عالم میں ان کو پہنچے گی. تو اس وجہ سے بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بہرحال شب جمعہ انسان کو چاہیے کہ فاتحہ دے اپنے مرحومین کے لیے. قبرستان جا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، یا کوئی بھی بہرحال نیک کام کرے. اب یہ کہ بہرحال یہ عالم مادہ ہے، میٹر ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ جو آپ یہاں پہ نیک کام کریں گے وہاں پر وہ کنورٹ ہو جائے گا. اب یہ کنورژن خدا نے آپشن دیا ہوا ہے، ظاہر ہے بالکل ایسی ہی جیسے بعض اوقات ہم لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ریمیٹنس کرتے، کوئی اور کرنسی ڈالتے ہیں کہ وہاں نکلتی کوئی اور ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کوئی بھی نیک کام کریں گے اپنے مرحومین کے لیے، وہاں ان کو اسی طرح سے ان کو مل جائے گا. بہت ضروری ہے کہ انسان، اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے کہ اس نے بھی مرنا ہے اور اس نے بھی یہاں سے جانا ہے. اگر آج وہ اپنے مرحومین کے لیے نہیں سوچے گا تو کل اس کے لیے بھی کوئی نہیں سوچے گا. تو بہتر ہے کہ انسان اس عالم کی طرف زیادہ متوجہ رہے. عزیزان محترم، خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں عقل مند انسان وہ ہے کہ جو خدا سے محبت کرے، اور ان سے کہ جو خدا کے دوست ہیں، یعنی جو خدا سے دوست ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی پہچان بھی کرے اور ان سے محبت بھی کرے.
اور خدا کے دشمنوں کی بھی پہچان کرے اور ان سے نفرت کرے۔ یہ عقل مند آدمی کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہ بہرحال ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کے دوست ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، انسان ان سے محبت کرے، اور کون خدا کے دشمن ہیں کہ بہرحال قرآن اس تفسیر کی طرف بہت زیادہ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو آباد کرے۔ یعنی آباد کرے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ یہاں رہتے ہیں، آپ نے بولا میں انڈیا میں یا پاکستان میں یا مطلب شاید اس شہر میں رہتے ہیں، کسی اور شہر میں ایک پلاٹ لوں، اور پھر آپ اس کو کیا کریں، اس پہ کنسٹرکشن کریں تاکہ کل آپ کو وہاں شفٹ ہونا ہے، رہنے جانا ہے، گھومنے جانا ہے، جو بھی ہے بہرحال، تو اس کو کیا کریں گے؟ اب آپ زمین لے کے چھوڑ دیں اور پھر ایک دن آپ پورا اپنا سامان اٹھائیں اور آپ بولیں بھائی چلو بچوں کو لے کے وہاں جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویران ہے، تو گھر والے کیا بولیں گے آپ کو؟ عقل مند تو نہیں ہے، بولیں گے بیوقوف آدمی ہے کہ اس نے اس جگہ کو آباد ہی نہیں کیا اور رہنے آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جان محترم، کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہم لوگ کتنے دن زندہ ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ 100 سال زندہ ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ممبر سے اتر کے بھی جو ہے ہم زندہ ہیں کہ نہیں زندہ۔ تو کیا ہم اس پلاٹ کو کہ جو ہمارا آخرت کا پلاٹ ہے، کیا اسے آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ تو بالکل ڈیلی معاملہ ہونا چاہیے نا، جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فوراً پہنچے، جانا تو ہے، انکار بھی نہیں ہے، آپ کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے یا میں نے جانا نہیں ہے، اور جب آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے اس جگہ کو کیا کرنا چاہیے؟ آباد کرنا چاہیے۔ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو آباد کرے۔ اور پھر چوتھی صفت جو اس حدیث کے اندر ہے، ویسے تو بہت ساری مختلف حدیث بھی ہیں عقل مند انسان کے لیے، چوتھی صفت جو ہے وہ یہ کہ اپنی آخرت کا توشہ تیار کرے۔ یعنی آخرت میں جو آپ نے لے کے جانا ہے، اپنے ساتھ ٹریولنگ میں جو آپ کو سامان چاہیے اس کو ریڈی کرے۔ آپ 7 دن کے لیے ٹریول کرتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے زیارت پہ جاتے ہیں، 10 دن کے لیے زیارت پہ جاتے ہیں، تو بہرحال اپنا سامان تیار کرتے ہیں، بیگ تیار کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ جانا ہے اس کے لیے ہم کتنی تیاری ہے۔ اس کو بہرحال اگر آپ سپلٹ کریں اپنی 24 گھنٹے کی ڈیلی کی زندگی پہ، تو ہم کتنے گھنٹے اپنی آخرت کے لیے گزارتے ہیں اور کتنے گھنٹے اپنی دنیا کے لیے گزارتے ہیں۔ اب آپ بولے مولانا صاحب کل سے کنارے پہ چلے جائیں، صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جان محترم، اب آپ یہ نہ سوچیں کل سے کہ جی مولانا صاحب نے بولا آخرت کو آباد کرنا ہے تو کام چھوڑ دو، کام وام نہیں کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا کو بعض اوقات ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا کو مولا نے 3 دفعہ طلاق دی تھی تو دنیا کو چھوڑ دو۔ اچھا، چھوڑتا کوئی بھی مولا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کہنے والی بات ہے کہ جی دنیا کو چھوڑ دی، مولا نے چھوڑ دیا، تو مولا ہی کوئی نہیں چھوڑتا دنیا کو، دنیا پوری ہے سب کی۔ لیکن بات یہ کہ دیکھیں، دنیا وسیلہ ہے، اسباب ہے، کہاں تک جانے کا؟ آخرت تک جانے کا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ لوگ بھی جو ہے وہ اسکرین میں دیکھ کے کہ مولانا بیٹھ گئے، مانا شروع ہو جاؤ، آہستہ آہستہ جو ہے وہ آئیں گے، شاید جب تک پورے ہیں مجلس ختم ہو چکی ہوگی۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وجان محترم، مولا ارشاد فرماتے ہیں جب دنیا کو ڈیفائن کرتے ہیں، دنیا کو امام سے پوچھے، امام سے بہتر کون دنیا کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ امام ایسے ہی فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی مثال جو ہے وہ بالکل زندگی اور دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایسے ہے کہ ہماری جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ کشتی ہے، اور دنیا جو ہے وہ سمندر کا پانی ہے۔ اب اگر آپ کی زندگی حیات میں سمندر کا پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کو کیا کرنا چاہیے؟ پانی کے اوپر چلے، یعنی کشتی بغیر پانی کے بھی نہیں چل سکتی، یعنی زندگی دنیا کے بغیر بھی نہیں ہے، حیات اسی زندگی کے اندر ہے۔ تو اپنی زندگی کی کشتی کو دنیا کے سمندر کی سطح پہ رکھو۔
اگر تم نے دنیا کو اپنی زندگی میں ڈالا تو پھر تم ڈوب جاؤ گے، اور اسی پانی کو وسیلہ بناتے ہوئے کنارے پہ جاؤ، یعنی کس پر؟ یعنی آخرت تک پہنچو۔ اب جتنے بھی انسان کی زندگی میں امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، اپرچونٹیز ہیں، عبادتیں ہیں، روزے ہیں، کس میں ہے؟ دنیا میں ہے۔ دنیا اگر نہیں ہے تو آپ کو سجدہ کا موقع نہیں ملے گا، دنیا اگر نہیں ہے تو نیکی کرنے کا آپشن نہیں ہے، دنیا اگر نہیں ہے تو استغفار نہیں ہے، دنیا اگر نہیں ہے تو یہ عزاداری نہیں ہے۔ ایک عالم دین بہت بات تقویٰ تھے اور اچھی شخصیت تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ دوسرے ایک عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا، مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے، تو انہوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ مجلس کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں مجلس کے بعد جب لوگ گریہ کریں گے تو میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، آنسو یہی ہے عزیزان محترم، وہاں آنسوؤں کا ریوارڈ ہے، آنسوؤں کے بدلے میں آپ کو جزا ملے گی، آنسو نہیں ہے ادھر۔ سجدہ اسی دنیا میں ہے، اس عالم میں سجدے کا ریوارڈ ہے۔ تو ہم کتنی انویسٹمنٹ اس عالم میں اس عالم کے لیے کر رہے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اسی دنیا کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے عزیزان محترم، کیونکہ دنیا بہرحال ہم لوگ اس حیصل زندگی میں رہ رہے ہیں، لائف بہت فاسٹ ہو گئی، ویسے ہی جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی آیا ہے، آہستہ آہستہ مولانا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ ابھی ہمارے دوست وہ قرآن کی ٹرانسلیشن اے آئی سے بتا رہے تھے، تو وہ خود ہی پڑھ رہا ہے، وہ خود ہی بتا رہا ہے، تو شاید تھوڑے دنوں بعد مولانا بھی آپ لکھیں گے فلانا مولانا کی آواز، فلانا ٹاپک، سب کچھ جو ہے وہ بولنا شروع ہو جائے گی، جس میں انسان سوچے کہاں جائے گا انسان۔ تو اس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، اس دور میں اگر ہم نے اپنے آپ کو خدا کے قریب نہیں کیا تو پھر ہمیں زندگی میں کوئی اور قربت نہیں مل سکتی جانے مطلب، اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے معصومین کی روایات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کتنی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ آج کے لیے کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی محافل کو ہمارے ذکر سے زینت بخشو، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی محفلوں کو قائم کرو، مجلسوں کو قائم کرو، آپس میں جمع ہو، آپس میں بیٹھو اور پھر ہمارا ذکر کرو۔ اور ظاہر ہے جب آپ معصومین کا ذکر کریں گے تو معصومین کا ذکر وہی ہے جو پھر خدا کا ذکر ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ اگر محفلیں مجلسیں نہ ہوں تو ہم دنیا پرست ہیں، صبح شام تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کاموں میں، بزنس میں، جاب میں، گھر کے اندر۔ یہ تو خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ اپورچونٹی دی ہے، اور یہی سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ تو انسان بہرحال اپنی آخرت کی آبادی کی طرف جائے۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ مجلس میں تو الحمدللہ کافی ہیں، ذکر ظاہر ہوتا رہے گا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ اگر ان خاتون کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں تو بہت سارے اسپیکٹس ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے آنے والے دنوں میں اس پہ گفتگو کر سکیں، لیکن اگر یہ صرف آج، کیونکہ بہرحال شب جمعہ بھی تھی اور بہرحال مناسبت بھی یہی بنتی ہے کہ انسان زیادہ جو ہے وہ قبر اور آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ عزیزان محترم، اگر آپ بیوی کی زندگی کی طرف توجہ کریں تو ہمیں واضح نظر آتا ہے ایک چیز کہ ان کی زندگی میں کس طرح وہ آخرت کی طرف ان کی توجہ ہے، ان کی زندگی کے سارے واقعات اور جس طرح ان کا جو ہے وہ اجتماعی ہے، انفرادی ہے، یعنی انڈیویجول لائف کا اسپیکٹس ہے، سوشل لائف کا اسپیکٹس ہے، سب جو ہے وہ اس سے نظر آتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد و اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ چہرے پر ان کے پریشانی ہے، یعنی مضطرب ہے، پریشان ہے۔ تو رسول خدا نے بیٹا پوچھا کہ بیٹی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنی اضطراب میں ہیں، اتنی جو ہے وہ آپ کو پریشانی ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں ارشاد کہ بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ خاتون کہ جو خود شافی محشر کی بیٹی بھی ہیں، خود شفاعت کریں گی،
اور کس طرح ان کا مقام ہے. حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت میں کس طرح وہ آئیں گی روز قیامت میں خداوند متعال کی بارگاہ میں، مگر وہ فرما رہی ہیں کہ مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے. تو کہا بیٹی کیوں؟ کہا بابا اس دن ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہوگی. یعنی کیا؟ یعنی ہر چیز جو ہے وہ نظر آئے گی، اوپن ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. میرے اندر کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کو نظر نہیں آتا. اگر آپ یقیناً میرے سے بہت بہتر ہے، جس کو باطن نظر آتا ہے وہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن عموماً ہم ویسے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ تو خدا ہے کہ جس نے ہمارے اعمالوں کو، ہمارے افکار کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. حدیث بھی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ سوچتے کیا ہے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں. یعنی اتنا معاملہ جو ہے وہ سنگین ہے، سخت ہے. کس طرح خدا نے جو ہے وہ ہمیں کور کر کے رکھا ہوا ہے. ستار ہے وہ، چھپانے والا ہے. لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ ہر چیز اوپن ہوگی. یہ کیا سوچتا تھا، یہ کیا بولتا تھا، چھپا ہی نہیں پائے گا، کیونکہ ہاتھ گواہی دے گا، زبان گواہی دے گی، آنکھ گواہی دے گی، ذہن خود گواہی دے گا. یعنی آپ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. یہ دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرے ہیں، نگاہیں میری ہیں، زبان میری ہے، کان میرا ہے. یہاں تو چلیں ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے حساب سے، لیکن قیامت میں تو مالک وہی ہے، اور وہ اصل مالک ہے. تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور ہر چیز اس کی بارگاہ میں گواہی دے گی. تو وہاں تو لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے جانب. وہاں تو سب بتائیں گی. تو وہاں بی بی فرماتی ہیں کہ پروردگار مجھے بابا اس دن کی پریشانی ہے کہ سب کچھ کھلا ہوگا، سب کچھ اوپن ہوگا، کوئی چیز چھپا نہیں سکتے آپ. تو ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا کی بارگاہ میں خدا کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ فاطمہ سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے چاہنے والوں کو قیامت میں نور کے دائروں میں رکھیں گے، شیل میں، نور کے لائٹ کے شیل میں رکھیں. بی بی کی پریشانی کس کی وجہ سے تھی؟ ہماری وجہ سے تھی. ان کے لیے یہ پریشانی نہیں تھی، ان کے لیے ہماری پریشانی تھی. جیسے رسول خدا کو امت کی پریشانی تھی، تو خاتون کو بھی امت کی پریشانی تھی کہ میرے ماننے والوں کی چیزیں عیاں ہوں گی. تو خدا کا ہم ان کے ماننے والوں کو نور میں رکھیں گے. عزیزان محترم، اب یہ کہ ان کے ماننے والے بنے، اور ماننے والا صرف جو ہے وہ جاننے سے نہیں بنتا بلکہ معرفت سے بنتا ہے. اور جتنی انسان معرفت رکھتا ہے اتنی انسان قربت حاصل کرتا ہے. تو یہ بہرحال ایام ایسے، ان سے فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ بہرحال اگر بکس پڑھ سکتے ہیں، چیزیں دیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کی زندگی سے آشنا ہوں، تاکہ بہرحال اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں اور ان کے فرمان کیا ہیں اور ہم خود کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو معصومین کے اقوال کے ساتھ چیک کریں. اس سے بہتر اور کوئی آئینہ اسکین نہیں ہے. جان محترم، یہ معصومین کی مختلف روایات ہیں جو کہ انسان کی ڈیلی زندگی کے اوپر ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا آخری زمانے کی بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آخری آئے گا کہ جب لوگ جو ہے وہ مال کی محبت کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. مال سے محبت کریں گے، پیسوں سے محبت کریں گے، ڈیزگنیشن سے محبت کریں گے. انسان جو ہے وہ شہرت سے محبت کرتا ہے. دنیا آپ کے سامنے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص طور پہ انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ بہرحال ہر آدمی دیکھا جائے، اب چاہے اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے، کیسے بھی کرے، اور آپ کے سامنے. یعنی جو دنیا کے معاملات ہیں انسان اس کی محبت میں بھول جاتا ہے کہ وہ ایکچول کیا ہے، اس کے اندر جو خدا نے اسے جو خزانہ دیا ہے وہ کیا ہے، اور وہ خود کہاں بھاگ رہا ہے. اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے، حلال نہ کمائے اور ارن نہ کرے، نہ، جو خدا نے دیا ہے. لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو اس کے دائرے سے، اس کے لمٹ سے باہر نکال دیتی ہے.
ذرا سی محبت انسان کو جو ہے وہ بربادی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. لیکن اگر انسان خداوند متعال کی طرف رہے تو پھر کوئی بھی چیز چاہے جتنی بھی انسان کو مل جائے اس کو اس کی بندگی سے باہر نہیں نکالتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو دنیا کس صورت میں آئی آپ جانتے ہیں کہ ایک شادی یعنی ایک برائڈ کی صورت میں ایک دلہن کی. اور یہی کہا حضرت عیسیٰ سے کہ جو جتنا میرے پیچھے آئے گا میں اتنا اس سے دور چلی جاؤں گی. دنیا کی لذتیں ایسی ہیں بعض اوقات ہم تھوڑی دیر کے لیے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور ایک لذت کے پیچھے بھاگتا ہے اور لذت حاصل بھی نہیں ہوتی. اور خدا نہ خواستہ اگر لذت حرام ہے تو اس کی لذت کے ساتھ ساتھ انسان گناہ کے اندر بھی ڈوب جاتا ہے. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے مگر اس کی شرمندگی بہت طولانی ہے. وہ انسان بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے غلطی کرتا ہے چاہے وہ زبان سے کرے چاہے وہ آنکھوں سے کرے چاہے وہ سوچ سے کرے لیکن ریگریٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے شاید ہم کیونکہ اپنی روح کو دیکھ نہیں پاتے. مثال کے طور پر جو مثلا آپ ڈاکٹر ہو اور مثلا آپ گاڑی جس کے پاس ہو گاڑی جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ پیٹرول کی ہے آپ اس میں دوسرا والا کوئی آئل ڈال دیں آپ گاڑی کے ایکسپرٹ نہ ہوں آپ تو سمجھیں بھائی انرجی ہے گیس ہی ڈلی ہے گاڑی چل جائے گی. لیکن جس کی گاڑی ہو یا جس کو پتا ہو کہ یہ انجن اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو وہ کیا بولے گا آپ نے اس انجن کا ستیہ ناش کر دیا. چاہے وہ جتنی بھی آپ نے خرچہ ڈالا لیکن وہ سب ختم ہو گیا. وہ جتنی خوبصورت ہے سب اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی کیونکہ اب آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ نے یہ کیا. بالکل ایسے ہی ہے جو اہل دل ہیں اہل معنی ہیں یا جو باطن کو دیکھتے ہیں وہ خود اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ روح کے اوپر کتنا شدید افیکٹ پڑ رہا ہے اور روح کتنی تنزلی کی طرف جا رہی ہے زانے موت. تو شاید ہم کیونکہ آخری زمانہ ہے ہمیں اپنے بدن سے زیادہ اپنی روح کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ ایٹ دا اینڈ جس چیز نے حساب دینا ہے وہ روح ہے بدن نہیں. بدن تو آئے گا پھر جائے گا پھر جائے گا پھر آئے گا. روح بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر ان دنوں میں اگر توفیق ہوئی تو بہرحال اس کو ایکسپلور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا انٹرنل سسٹم بنایا ہے وہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور کیسے اس کی اپگریشن ہے اور کیا کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. جہاں ہم لوگ فزکس پڑھتے ہیں میتھس پڑھتے ہیں دنیا جہان کا سر کا درد ہو گیا آنکھوں کا درد ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور روح صبح شام مریض ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی پھنسی ہوئی دنیا سے جب ایگزٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا پھر قبر میں جا کے پھر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. قبر میں بھی پھنسے ہوئے عالم برزخ میں پھنسے ہیں پھر قیامت میں قدم کھڑے ہوئے ہزاروں سال ایک جگہ پہ پڑے ہوئے. ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ آپ پھنسے ہی رہے. تو کم از کم جب ہمارے پاس سب کچھ پہنچ چکا ہے ایسا کہ ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں. جانے محترم شب جمعہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں اس لیے زیادہ امفسائز کر رہا ہوں. یہ لوگ مجھے مولانا پہلے دن ہی اتنی ڈرا دے گا تو کل سے کون سننے آئے گا مجلس. جانے محترم بہرحال شب جمعہ اس لیے بہرحال اپنے آپ کو میں تو نصیحت کر رہا ہوں آپ کے بہانے سے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور یہ خود لطف اور کرم ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد اپنی ایک دعا کے اندر بحر الانوار کے اندر ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے اس تقصیر سے یعنی اس کمی سے انسان ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز کی جب کمی ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں کوئی چیز شارٹیج ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ اس کو کور کرنا چاہتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اور آپ کے پاس کوئی پرابلم نہ ہو کچھ نہ ہو تو آپ اس کو صحیح نہیں کرنا چاہتے چاہے آپ کی لباس ہو چاہے آپ کی کوئی نیڈ ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. انسان کے اندر کوئی چیز اگر کم ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اس کو میں پورا کروں. امام فرماتے ہیں کہ خدا میں کبھی مجھے ایسا نہ کرنا میں ہمیشہ تیری بارگاہ میں اس کمی کو محسوس کروں. یعنی ہر وقت میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو کہ میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہوں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جب ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو مولانا وظیفہ دے دے مولانا دعا دے دے
کوئی نماز بتا دیں اور پھر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور جب ہمارے کام وام پورے ہو جاتے ہیں پھر بھول گئے، پھر کوئی مشکل آتی ہے تو امام چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی کا کوئی دن ہو ہی نہیں کہ جہاں میں اس کمی کو محسوس نہ کروں، اس سے باہر نہ نکال مجھے پروردگار۔ یہ شاید میں آپ کو الفاظ میں ظاہر ہے میں نہ اس قابل ہوں نہ طالب علم ہوں چھوٹا سا، میں اس کیفیت کو جو امام نے بیان کی شاید میں آپ کو بیان نہ کر سکوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو معصومین کے ہاں کمال درجے پہ پائی جاتی ہے، یعنی ہر موقع پر، یعنی حتیٰ شب عاشوراء سب کچھ لٹ گیا، کٹ گیا، اس کے باوجود چوتھے امام مغرب کی نماز کے پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، وہ یہ کمال ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، اور یہ خود اس کی طرف سے ہوتا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ آپ بولیں گے جی میں بڑا دعائیں پڑھتا ہوں مجھے مانا جا، آپ اور میں کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کی نگاہ نہ ہو۔ وہ جب اپنی نگاہ کرم کرتا ہے تبھی تو وہ ایک شہید اپنے وصیت نامے میں یہ لکھتا ہے نا کہ پروردگار، وہ جنگ میں جاتا ہے اور اس کو تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ جنگ میں جاتا ہے اور شہادت چاہتا ہے تو شہادت نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ بڑے عاشقانہ طریقے سے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھ سے محبت کرتا تھا تو مجھے اٹھانا چاہتا تھا اور میں رات کو کروٹیں بدل دیتا تھا، تو چاہتا تھا میرے سے بات کرے، اب میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، اب تو ناز کر رہا ہے، اب تو مجھے تڑپا رہا ہے۔ یہ احساس ہونا، یہ رابطہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ انسان کی زندگی گزر جائے اور انسان بڑھاپے کی طرف چلا جائے، قبر میں اتر جائے اور انسان اس لذت کو محسوس نہ کرے کہ اس کی بارگاہ میں جانے کی کیا لذت ہے، مناجات کی کیا کیفیت ہے۔ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، انسان وہ 15 مناجاتیں نہیں پڑھتا، وہ مناجات جو مفاتی کے سٹارٹ میں ہی ہیں، یا شیعہ ٹول کٹ میں یا ڈیوائن پلس میں، اور چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ اب سوچیں کتنا بڑا خزانہ ہے، اور انسان کے پاس ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن قلعہ امام سجاد دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ ہے بھی ہمارے لیے، اپنے لیے۔ مناجات تائبین میں مولا خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، پروردگار میں نے گناہوں کی ذلت کے لباس کو پہنا ہوا ہے، تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اس وجود کو اس کے آگے آپ کو گرانا ہے، مجھے جتنا گرے گا اتنا وہ اٹھائے گا اور وہ خود لے کے جائے گا جانے محترم۔ بہرحال انسان شب جمعہ ہے اور بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ بہرحال اپنی آخرت کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے، اور یہی عبادت اس کی قبر کو جو ہے وہ روشن کرتی ہے جانے محترم۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں، ایک خاتون کہ جنہیں لائف آفٹر ڈیتھ کا تجربہ ہوا اور کوما میں چلی گئیں، اور بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، عالم برزخ کو لوگ دیکھتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عالم میں اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا، میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے تھے اور میں فرار کر رہی تھی اور میرے آگے دیوار آ گئی، یعنی نو وے آؤٹ، تو میرے وجود سے وہی جملہ نکلا جو میں زندگی میں میرے وجود سے نکلتا تھا، یا حسین۔ جیسے یا حسین نکلا تو دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور وہ مجھے بچا کے لے گیا۔ تو اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہم آٹو موڈ پہ کیا بولتے ہیں، وہ ظاہر ہے جو انسان کے اندر ہے آٹو موڈ پہ وہی نکلتا ہے۔ جرمنی میں ایک سرجن تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ مسلمان ہونے کی، تو اس نے بولا کہ ظاہر ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن کیے تھے اور مختلف لوگ تھے ہر دنیا کے زندگی کے طبقے سے، تو اس میں دوسرے مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ریلیجن تھے، پرسٹ تھے، فادر تھے، ان کے بھی میں نے کیے، تو ظاہر ہے وہ جو کیفیت ہوتی تھی، مطلب تھوڑا سا بے ہوش کرنا اس میں، تو جو انسان کے اندر اصلی ہوتا تھا نا وہ اس وقت وہ بولتا تھا۔ تو یہ جتنے بھی میں نے لوگوں کو کیے یہ ظاہری مذہبی لوگ تھے بڑے، لیکن یہ ان کی گفتگویں عجیب عجیب سی ہوتی تھی۔ کہہ رہا میں نے غالباً آیت اللہ ملانی کا
جو ہے وہ آپریٹ کیا، تو میں نے جب اس حالت میں انہیں آپریٹ کیا تو اس حالت میں بھی وہ ذکر الہی کر رہے تھے. یعنی آپ بائی ڈیفالٹ کس پہ فٹ ہیں؟ آپ موبائل کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کرتے تھے نا، واپس آ جاتا ہے کمپنی فیکٹری اسٹور. تو ہم اپنے آپ کو بائی ڈیفالٹ کیا کر رہے ہیں کہ جب ہمیں ٹچ کیا جائے تو اندر سے کیا نکلے؟ یا صاحب الزمان نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ یا علی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ یا حسین نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. شاید یہ لفظ آپ کو یہاں دنیا میں سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، لیکن یہ آپ کی انٹرنل پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، اسٹرکچر کو ڈیولپ کرتا ہے. آپ بچے کو دنیا جان کی چیزیں پڑھا دیں، اگر اس کے پاس یہ ذکر نہیں ہے اور اہل بیت سے رابطہ نہیں ہے تو کھوکھلا ہے. وہ کیا کر لے گا دنیا میں؟ کیا بنا لے گا دنیا میں؟ کتنا بنا لے گا دنیا میں؟ اور دنیا کے بعد پھر کیا کرے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے انڈلج کرے کہ وجود سے بس وہی باہر چیزیں نکلیں. کمال یہی ہے جانے. اور اگر بچانا چاہتے ہیں اس دور میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، تو یہی ہے. شب جمعہ ہے اور کل ظاہر روز جمعہ ہے، اور ہم ابھی سے آمادہ ہوں کہ کل ہمارا دن اچھا گزرے. آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے. تو ہم جب صبح اٹھیں تو ہماری تڑپ ہونی چاہیے کہ آج مولا آپ آ جائیے، آج ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ تڑپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ اور میں انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے، امام نہیں آئے گا. اور بیوی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، درود بھیجو صلی علی محمد. بس ایسا محترم ایک آدھ حدیث اور بہرحال آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں. بیوی کی وہ حدیث کے جو آپ متواتر سنتے بھی رہتے ہیں امامت کے بارے میں، اور خاص طور پہ کیونکہ ہم بھی امام کے دور میں ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم امام کی طرف متوجہ ہوں. بی بی سے جب پوچھا گیا کہ وہ جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھی ہوئی تھی، شخص کہتا ہے میں گزرا، میں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے تو میں بی بی سے سوال کروں. اور یہی سوال کیا کہ بی بی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب امام علی حق پر تھے تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں انہوں نے اسٹیپ کوئی لیا؟ تو بی بی نے کہا کہ امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے. کعبہ چل کر لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو امام بھی ویسی ہے، امت امام کے پاس جائے گی، امام امت کے پاس نہیں آئے. آج بھی ایسی ہے زن محترم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام آئیں گے، البتہ امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، دونوں سچویشن ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں امام کے پاس چلے جاتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اتنا اپلفٹ کرتے کہ امام ہمارا انتخاب کر لیں، امام آج کے دور میں ہمیں کوئی ڈیوٹی دے دے؟ تو یہ تبھی ہوگی کہ پہلی چیز تو یہ کہ انسان چاہت تو رکھے، معرفت ہونا، علم ہونا، باقی سارے کام ہونا تو وہ اگلے سٹیپ ہیں. پہلی چیز تو محبت ہے. انسان محبت کا اظہار تو کرے. دنیا کے سامنے انسان کتنی محبتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے، مفت کے انسٹاگرام پہ ہارٹ بھیجتا رہتا ہے، فری میں ہے تو بھیجتا ہی رہتا ہے، موجیز بھیجتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ اپنا حقیقی دل اپنے امام کو بھیجے. اس سے بہتر تو کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے. اور جب امام ہو تو اس کے آگے تو ہر چیز قربان ہے، روحی، مالی، جسمی، لقل فدا. ہم پڑھتے بھی ہیں زیارات میں جانے محترم. تو اس محبت کا اظہار کریں، اور اظہار انسان کے وجود سے ہوتا ہے، اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کے افکار سے ہوتا ہے، اس کی گفتار سے ہوتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. جو شخص ہے اسی سے پتہ چل جائے گا ہاں یہ امام سے محبت کرتا ہے. تو ہم اس کی پریکٹس کریں پہلے کہ ہم اس محبت کو اپنے وجود میں لے کر آئیں. جب محبت آئے گی تو خود بخود باہر نکلے گی، اور پھر خود بخود ہمارے راستے. جوان سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم کیا کریں امام زمانہ کے لیے، کیا کام کریں؟ پہلی تو چیز ہے محبت کریں. اور جب آپ محبت کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کی محبت کا جواب نہ آئے. کیسے ہو سکتا ہے جانے محترم؟ خود امام ہمارا انتظار کرتے ہیں، خاص طور پہ جمعے کے دن اور عصر تک جو ہے وہ جب امام نہیں آتے تو انسان کا دل جمعے والے دن ویسے بھی غروب کے وقت ڈوب رہا ہوتا ہے. صحیح مومن جو ہے وہ پریشان رہتا ہے. تو بہرحال خدا کرے کہ کل ہم ایسا اچھا کام کریں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو جائے.
بہت سارے لوگ سوچتے ہیں مولانا بھی تو بڑی چیزیں، باقی زندگی میں بھی آپ نے امام کو بلا رہے. عزیزان محترم، ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اصل کشائش اس عالم کی ہے، اصل مشکل ہماری نہیں، اس ایام کی ہے کہ جب بی بی کے اوپر دروازہ گرایا گیا. اصل ان دشمنوں کو سزا دینے کی ہے. این بدم مقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ میری آپ کی کون سی پریشانی ہے جانا؟ ہم نے تو کوئی پریشانی دیکھی نہیں، ہمارے گھر کا کوئی دروازہ جلایا نہیں گیا، ہمارے تو کبھی ذرا سا کوئی زخم بھی نہیں آیا. عزیزان محترم، وہ آپ خود تصور کریں. ایام آپ سنتے رہیں، شب جمعہ بھی ہے، شب مصیبت بھی ہے، اور شب زیارت سید الشہداء بھی ہے. جس ماں کے لیے آپ رونے آئے ہیں، آج کی رات وہ روح خود کربلا میں ہے. ہر شب جمعہ معصومین کی اور انبیاؤں کی روحیں کربلا میں ہوتی ہیں. گو کہ آسان نہیں ہے بہرحال اس مصیبت کو بیان کرنا، لیکن عزیزان محترم، سلام کے اشعار آپ نے سنے. ثانی زہرا کے خیالات کو سلام میں پیش کیا گیا. بس میں تھوڑا سا کروں گا، اور بہرحال آپ تو خود اہل معرفت ہیں، اہل گریہ ہیں، کہ مدینہ میں جب مولا کائنات کو گلے میں رسی ڈال کے لے کے جایا جا رہا تھا، تو بی بی نے اپنی پوری طاقت لگا کر علی کو جانے سے روکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی. لیکن جب ان لائنوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹتا نہیں ہے، تو آپ کے سامنے انہوں نے کیسے زخم پہنا ہے. مسجد نبوی لے کے چلے گئے، تلوار کو امام کی گردن تک رکھا. بی بی نے جب اس عالم کو دیکھا تو کہا میں بد دعا کروں گی، بالوں کو کھولوں گی. ابھی یہ کہا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. امام نے سلمان فارسی کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کریں، بابا کی محنت ضائع نہ ہو جائے. عزیزان محترم، بی بی نے نہیں کی، مگر مقتل بیان یہی کرتا ہے کہ بی بی بیٹھی رہی، گئی نہیں واپس جب تک امام کو چھوڑا نہیں. میں کہوں گا یا سیدہ، کیونکہ بڑی مصیبت ہے، آپ سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں، لیکن آپ اپنے امام کو لے کے گئیں. لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، روز عاشورہ ہے، سب لٹ چکا ہے، آخری وقت ہے، بھائی بہن سے خیمے ملنے آیا ہے. وہی بہن نے ماں کی نشانیاں، ماں کا دیا ہوا کرتا جو ہے وہ بھائی کو دیا. ماں ہر جگہ ہے، ماں کے بغیر وجود پورا نہیں ہے. امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لحاظ. بہرحال آپ دیکھیں کہ مقتل، اب ماشاءاللہ علماء اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں، بہن بھائیوں کی جو گفتگو ہے، مقتل خاموش ہے، اس میں مقتل میں گفتگو نظر نہیں آتی، خاموشی ہے. یہ ایک لفظ جو ہے نا، یہ مقتل میں ہے کہ جب امام کی سواری چلی تو یہ لفظ ہے، مہلن مہلن یا ابن زہرا. یعنی حضرت زینب نے بھی اس وقت اپنے بھائی کو اپنی ماں کے نام کے ساتھ یاد کیا. اللہ اکبر، کتنی مشکلات ہیں.
ماں کا وجود ہر جگہ قائم. جب ماں کا نام سننا تھا امام رک گئے, اتر گئے. کہتے ہیں کہ گردن پہ بوسے دیے, تحت الحنک کو ہٹا کے امامے کو. نہیں پتا کہ فلسفہ کیا ہے وصیت کا ماں کی. یہ تو جب کچھ دیر گزری عصر عاشور, جب امام قتل گودیہ گاہ میں امام کا وجود جو ہے وہ زمین پر آیا, شمر جو ہے وہ جب سینے پہ بیٹھا اور اس نے جب خنجر چلانا شروع کیا, تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ ماں نے بوسے کیوں کہے تھے کہ گردن پہ بوسے دیے. ہاں عزاداران محترم, وہاں تو میں کہوں گا کہ بی بی زہرا آپ تو لے گئی نا امام علی کو, مگر آپ کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی. یا باتا یا رسول اللہ, یا جدہ یار. وہاں پر بھی جب کیفیت تھی تو باپ کو یاد کیا گیا, رسول کو. یہاں پر بھی جو بیٹی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے, یا جدہ یا رسول اللہ. عزاداران محترم, خب یہ کیفیت آسان نہیں تھی. اس مصیبت میں, اس حالت میں ام المصائب اور روز عاشور جیسی بھی گزرنی تھی گزر گئی. اگلے دن جب یہ قافلہ لے کے جا رہے تھے, بس ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا, جب یہ قافلہ لے کے جا رہے تھے تو مقتل کے پاس سے گزارا گیا انہیں. شب جمعہ ہے, اپنے دلوں کو کربلا جو جا چکے ہیں اس مقام آپ کے سامنے ہے جو قتل کا مقام ہے. جو نہیں گئے خدا ان سب کو زیارت نصیب فرمائے. مقتل سے اس قافلے کو گزارا گیا. ماؤں نے اپنی اولادوں کے بکھرے ہوئے بدنوں کو دیکھا. جیسے ہی امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا, استاد فاطمی نیا بیان کرتے تھے کہ وہ مقام تھا جہاں امام سجاد کی روح پرواز کر جاتی, لیکن بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا, اور بدن اس حالت میں تھا عزاداران محترم کہ وہ بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی نا, بس اس کا جملہ آپ سنیں, جو سینے پہ سوتی تھی. اور شب عاشور بھی کہتے ہیں کہ جو روایات بیان کرتے ہیں کہ سینے پہ سوئی وہ, اس نے بھی جب 11 محرم کو وہ بدن دیکھا نا کہ خاک میں لپٹا ہوا, خون میں الٹا ہوا بدن, اور سر تن پہ موجود نہیں ہے, تو بچی نے بس ایک جملہ کہا کہ پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے, یہ کس کا بدن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما. پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. دنیا میں جہاں بھی ظلم اور ستم ہو رہا ہے پروردگار وہاں پر مسلمانوں کی مدد فرما, انہیں اپنی آزادی کی جنگوں میں کامیابی عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما. پروردگار حاضرین خاص طور پہ اس کمیونٹی کو امام کی منتظر کمیونٹی بنا. علماء اکرام, مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. سلام پڑھنے والے, مرثیہ پڑھنے والے, جہاں بھی مجلس عطاداری ہو رہی ہے پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی اللہ ماتم حسین.